یہ کہنا کہ حکومت ہند کا تعلق انگلستان وغیرہ کی مشنری سوسائٹیوں سے نہیں تھا بالکل غلط ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ان کا ان سے تعلق نہ ہوتا تو نصرانیت کو جو تھوڑی بہت کامیابی ہوئی اس کا عاشر عشیر بھی نظر نہ آتا۔ حکومت کی مشنری پالیسی۔ حکومت ہند نے مشنری سوسائٹیوں کا پورا ساتھ دیا، بلکہ تقریباً ہر ایک مشنری کام ان کی پالیسی، ان کے مشورے اور ان کے اشاروں سے ہوا۔ یہی نہیں بلکہ مشنری ورک کا مقصد ہی پولیٹیکل تھا۔ چنانچہ واقعات و حالات شاہد ہیں کہ حکومت ہند نے قانون سے، طاقت سے، دولت سے، اپنے عملے کے افسران سے پادریوں کی تبلیغ میں حصہ لیا۔ یہی وہ پالیسی ہے جس کا اظہار مسٹر منیگلن ممبر پارلیمنٹ کی ذیل کی تقریر سے ہوتا ہے، جو اس نے سن 1857 کے آغاز میں پارلیمنٹ کے دارالعوام میں کی تھی اور جس نے آتش جہاد کے مشتعل کرنے میں خاص حصہ لیا تھا۔ اس کی تقریر صاف بتاتی ہے کہ عیسائی بنانے کی تحریک میں ہندوستان کے ملازم انگریز اور مشنری عیسائیوں سے لے کر پارلیمنٹ تک ملوث تھی اور ان کا ہاتھ تھا۔ وہ بابانگ دوہل اپنی حکومت کی دلی آرزو کا اظہار کرتا ہے۔ خدا تعالی نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ہندوستان کی سلطنت پر انگلستان کا قبضہ ہو، تاکہ عیسیٰ مسیح کی فتح کا جھنڈا ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لہرائے۔ ہر شخص کو اپنی تمام قوت تمام ہندوستان کو عیسائی بنانے کے عظیم الشان کام کی تکمیل میں صرف کرنی چاہیے اور اس میں کسی قسم کا تساہل نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کی مشنریوں کو مالی عملی مدد دینا۔ چنانچہ حکومت اور ہر حاکم مشنریوں کو مالی اور سرکاری مدد دیتا تھا، اور اس وقت دیتا تھا جبکہ قانوناً پادریوں کو مذہب اور تعلیم کی اشاعت کی ممانعت تھی، اور انہوں نے خلاف قانون طریقے پر چارلس گرانٹ کے ذریعے سن 1799 میں سری رامپور کے علاقے کے اندر مسیحیت کی تبلیغ کا کام پوشیدہ طور پر مسٹر کیری کے ساتھ شروع کر رکھا تھا۔ اس دور میں امداد دینے والا کوئی چھوٹا موٹا غیر ذمہ دار حاکم نہ تھا۔ لارڈ ولزی وائس رائے تھا، جو معمولی مدد نہیں بلکہ مشنریوں کے کاموں کی سرپرستی کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ہی مسٹر کری کو، جو مشنریوں کا سرغنہ تھا، فورٹ ولیم کالج میں سنسکرت کا پروفیسر مقرر کر دیا تھا، جس میں وہ مشن کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ لارڈ ولزی کی سرپرستی میں سن 1798 سے بائبل وغیرہ کے ترجمے مشرقی زبانوں میں کرنے کا کام فورٹ ولیم کالج میں شروع ہو گیا تھا، اور باقاعدہ کلکتہ بائبل سوسائٹی قائم ہو گئی تھی۔ اس کی فہرست کے چندے میں بڑی رقم لارڈ ولزی نے لکھی تھی۔ اس سوسائٹی کے فنڈ کی اعانت و امداد لارڈ ہیسٹنگز نے سن 1813 میں، لارڈ ولیم بنٹنگ نے سن 1828 میں اور سر چارلز مٹکاف نے سن 1835 میں بھی کی۔ لارڈ ڈلہوزی کے عہد حکومت میں اس بات کی انتہائی کوشش کی گئی کہ انگریزی تہذیب و اخلاق اور ان کی عادات و اطوار کو رواج دیا جائے۔ اس کے لیے بڑے بڑے شہروں میں انگریزوں نے اپنی منظم کوششیں کی کہ عورتوں کو بے پردہ کیا جائے اور عیسائی مذہب کی طرف ان کو راغب کیا جائے۔ اس کام میں ہندوستان کے انگریز افسروں کی بیویوں نے بھی مدد کی، اور انگلینڈ میں جو عورتیں تھیں انہوں نے بھی اس فنڈ میں حصہ لیا اور مالی مدد دی۔ چنانچہ لارڈ ڈلہوزی کے پاس انگریزی اور تعلیمی اسکیم کا ڈھانچہ بنایا گیا، جس کی ابتدا یتیموں اور لاوارث لڑکیوں کو عیسائی بنا کر کی گئی۔ گورنمنٹ کے ایک ممبر بیتھون صاحب نے سن 1849 میں کلکتہ کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا۔ جب بیتھون کا انتقال ہو گیا تو گورنر نے اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے بعد اس کی باغ ڈور لیڈی کننگ کے ہاتھوں میں دی گئی۔ فوجی افسران کا مشنری کام کرنا۔ لارڈ کننگ کے عہد میں انگریز فوجی افسران نے اپنا یہ مشغلہ بنا رکھا تھا کہ وہ مسلمان اور ہندو فوج میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے۔ وہ جب ہندوؤں کو بت پرستی کرتے دیکھتے اور مسلمانوں کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کا انکار سنتے تو وہ فرض سمجھتے تھے کہ حواریوں کا کام مستعدی سے کریں، اور ان کا اعتقاد تھا کہ سب انسان ان کی مانند ہیں، اس کی بھی روح کی نجات ہونی چاہیے، اور کوئی خارجی حالت ایسی نہیں جو ہم کو خدا کی تبلیغ کرنے سے منع کرے۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں آرڈر بک، سپاہ کے احکام کی کتاب، اور دوسرے ہاتھ میں بائبل لے کر سپاہیوں میں گشت لگاتے پھرتے تھے اور نصرانیت کے اصول سمجھاتے تھے۔ چنانچہ لیفٹیننٹ کرنل ویلر، جو ایک ریجیمنٹ کا کمانڈر تھا، بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے، 20 سال سے زیادہ یہ میری عادت رہی ہے
کہ تمام عیسائی قوموں کے سپاہیوں کو بغیر کسی تمیز کے عیسائی اصولوں کو سمجھاتا ہوں، عیسائی بننے کی ترغیب دیتا ہوں، گھنٹوں واعظ کہتا ہوں، گویا مسیح کا سپاہی بن کر خدا کے احکام سرکار کمپنی کا ملازم بن کر سناتا ہوں۔ خود لارڈ کننگ نے خالص مشنری تعلیم دینے والے سری رامپور کے بیسٹ ٹیسٹ کالج کو، جو سن 1818 میں انہی کے عہد حکومت میں قائم ہوا تھا، چندہ دیا تھا، اور اس کے اول پیٹرن بھی آپ ہی مقرر ہوئے۔ اس اسکول کی بھی بہت سے وائسروں نے مالی و عملی ہمدردی و مدد کی۔ چرچ مشن کو امداد دینے کا اعتراف۔ تعلیمی اداروں کی امداد زیادہ قابل اعتراض نہیں ہو سکتی، ان کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ادارے جو خالص دوسرے مذہب کی بیخ کرنے، ان کی توہین و مذمت کرنے، ان کے بزرگان دین کا تمسخر اڑانے کے لیے قائم ہوئے ہیں، مثلا چرچ مشن سوسائٹی ہو جو صرف غیر عیسائیوں کو عیسائی بنانے کے فرائض انجام دیتی ہو، اس کو چندہ دینا، اس سے ہمدردی کا اظہار کرنا، اس سے متعلق ہونا، یہی معنی رکھتا ہے کہ حکومت کا تعلق اس جماعت سے ہے اور اس کے مقاصد سے وہ اتفاق رکھتی ہے۔ چنانچہ مشن سوسائٹی کو، جسے ڈاکٹر ڈف نے ہندوستان میں قائم کیا تھا، پہلے لارڈ ڈلہوزی، اس کے بعد لارڈ کیننگ نے چندہ دیا، جس پر ملک کے ہر حصے سے اعتراضات ہوئے اور حکومت اور مشنریوں کی ساز باز کی پول کھولی گئی۔ تب آخر مجبور ہو کر لارڈ موصوف نے حاکمانہ ڈھٹائی، جس میں حمایت کی جھلک نظر آتی تھی، کے ساتھ صفائی پیش کی اور کچھ غلطی کا اعتراف کیا کہ میں اس بات کو کہ جو گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام ہیں ان کو ان افعال سے دور رہنا چاہیے جن کو اس کی حکومت و اقتدار کا اظہار جیسے لوگوں کو اپنے مذہب بدلنے کی ترغیب و تحریض ہو، لیکن وہ اسکول جو ہر مذہب کے طلباء کے لیے جاری ہوں اور کسی پر سختی نہ کرتے ہوں اور معاندت کو بے اعتبار کرتے ہوں، وہ گورنر جنرل کی امداد و اعانت سے اس لیے محروم کیا جائیں کہ اس کے مشنری مہتمم ہیں۔ میں اس مقولے کو قابل قبول اور اعتراض کو قابل تسلیم نہیں سمجھتا۔